دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم اللہ، ہمارے گناہوں کو رد کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے اور جو انجانے میں ہوئے ہیں، ان سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما، تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ، ہمیں رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود برحق، تیری عبادت میں جو ہم نے بہت قصور کیے ہیں، ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ اے اللہ، تیرا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک تو ہمیں معاف نہ کر دے یا جب تک ہمیں تیری معافی نہ مل جائے۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم کو صرف اور صرف نجات چاہیے۔ اے اللہ، اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہم کو اسلام پر اقامت عطا فرما دے، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے میرے مولا۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور اعلیٰ دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کی شر سے بچا اور آئندہ کے فریب سے بچا۔ اے اللہ، اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، جن و انس کے فتنوں سے بچا اور ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی، علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، گمراہوں کو راہ پر لے آ۔ اے اللہ، ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے اور دین اسلام پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اٹھائیو۔ اے اللہ، ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ، ہمیں شہادت والی موت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں نماز کی حالت میں
روزہ کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا۔ اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری قبور کی منزلیں آسان فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری قبر کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دینا، کمزوروں کو قوت دینا۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد اور بغض و کینہ دور فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ویوار، تجارت اور رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خسارے اور نقصان سے بچا۔ اے اللہ حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق و روزی عطا فرما۔ اے اللہ تھوڑے سے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما۔ ہماری نگہبان، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو، مکان، دکان، سب چھوٹے بڑے کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، اے احکم الحاکمین، ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے قدرت والے جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے بچا، دشمنوں کو ان کی ناپاک نیتوں میں ناکام کر دے، غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچا، اچانک موت سے بچا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری گھریلو مشکلاتوں کو حل فرما، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرما۔ بے شک تیرے سوا کوئی در ایسا نہیں، تیرے در کے سوا کوئی دریچہ ایسا نہیں جہاں ہم مانگ سکے، جہاں ہم دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھ سکے۔ اے اللہ ہمارے سب گھر والوں میں سچی محبت اور پیار عطا فرما، ماں باپ اور اولاد میں، بہن بھائیوں میں، خاوند اور بیوی میں سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھے ہوئوں کو منا دے۔ اے اللہ ہماری دلی تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما، نیک ازواج نصیب فرما۔ اے قسمت بنانے والے نصیب اچھا کر دے۔ اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو
دیس اور پردیس میں چین، امن و سلامتی عطا کر دے۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تندرستی دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو سفر میں ہے انہیں خیریت سے رکھیو۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گریہ و زاری عطا فرما۔ حسن یوسف علیہ السلام عطا فرما۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سے ہم مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے۔ یا اللہ ان کا نام لیتے ہی ہمارے خون میں گردش طاری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہماری اس نیک سوچ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا کر۔ اے اللہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا سجدہ شکر نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا بنا۔ اے اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خدمت اسلام، رعب و دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شرم و حیا اور خزانہ عطا کر۔ اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شجاعت و بہادری و سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام عمل نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت عطا فرما۔ اے اللہ ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی بنانا، ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرمانا۔ اے اللہ موت کی سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہم تو وہ شے ہے جن سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ان سے جہنم کی آگ کیا خاک برداشت ہوگی۔ یا اللہ یہ نوبت ہی نہ لانا کہ ہمیں وہ آگ برداشت کرنی پڑے۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ میدان حشر میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت کرنا، وہاں کی بھوک اور وہاں کی پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت کرنا، ہمارا حشر اپنے جھنڈے کے نیچے فرمانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عنایت فرمانا۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی کی سی طرح گزار دینا، موت کے بعد بھی تمام گھاٹیوں کو آسان فرمانا۔ اے اللہ ہمارے پیارے دین کو سرسبز فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس نے یہ دعا شائع کرائی ہے ان کے اور ان کے والدین کے گناہ معاف فرما، دنیا اور آخرت میں۔ یا اللہ ہمیں جس نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے والدین کے گناہ معاف فرما، دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نواز اور جنت الفردوس میں بلند درجہ عطا فرما۔ اے مولا کریم تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے مالک الملک
مسلمانوں پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور فرما، امن و چین و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما اور جن کی جائز ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور ہم کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جما دے، کامل درجے کا ایمان اور پکا یقین نصیب فرما، مقبول اور کارآمد اور نفع بخش عمل نصیب فرما، ضائع اور برباد ہونے والے اعمال سے ہم کو محفوظ فرما، تھوڑے سے عمل پر زیادہ سے زیادہ اجر عظیم عطا فرما، ہمارے اعمال میں صحابی اور صحابیات اور ازواج مطہرات کے عمل کی جھلک پیدا کر دے، ان کے جیسا جذبہ دین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں عطا سے عطا فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہی عطا فرما۔ اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہی ہمیں بھی عطا فرما، اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آخرت کی رسوائی سے بچانا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اے اللہ اپنی محبت کا پاکیزہ شیریں و شربت پلا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خواہشات پر اپنی محبت غالب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہمارے قواعد کو درست فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرمانا، ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما، یا اللہ بد اخلاقوں کو مکارم الاخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد جو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما، ان کی روحوں کو ٹھنڈی رکھ، ان کو بلند درجات عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قسمت میں حج اور عمرہ عطا فرما، ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اے مالک و مہربان ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں اور ہر قسم کی نیکیوں میں جو قصور و غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما اور تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول کر دے۔ اے اللہ دنیا و دین کی تباہی سے بچا اور دنیا و دین کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ اے اللہ جو دنیا میں تیرے آگے سر جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جب تک تو زندہ رکھے چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ ایمان پر رکھ۔ اے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی خاطر عمر عطا فرما۔ اے اللہ جادو اور سلفی سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، جن بھوت اور بد نظر سے بچا۔
اے اللہ شر پسندوں کے شر سے بچا، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما، اے اللہ دین کے آگے یا اللہ دین کے خدمت گاروں میں ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، ہماری ساری پریشانیاں اور تنگ دستیاں اور دکھ تیری نگاہ میں ہیں، ہمارے جائز مقاصد کو قبول فرما اور ہماری پریشانی دور فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں میں نا اتفاقی سے پریشان ہیں، ان میں اتفاق اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی مدد کر، جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کو نیک اور صالح خاوند عطا کر۔ اے اللہ حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک قبول فرما، حاضری کی توفیق اور وسائل اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا وہ تمام نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ سب والدین کو بچوں کی طرف سے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا چین عطا فرما، ان کی طرف سے غم اور آزمائش سے بچا۔ اے اللہ آخرت کا سفر آسان فرما اور دنیا کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمینی آسمانی پریشانی آفتوں سے پناہ مانگی ہے، ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھوں کو، غموں کو، مصیبتوں کو مٹا کر خوشیاں اور راحتیں اور چین لکھ دے۔ اے اللہ اولاد کی طرف سے آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بلائیاں عطا فرما اور ہماری جائز اور نیک دعا قبول فرما۔ یا اللہ یہ ویڈیو دیکھنے والے، سننے والے، آگے پہنچانے والے، یا اللہ ان سب کے حق میں یہ تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین ثم آمین۔ ان کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، ان کے عزیز و اقارب کے حق میں، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما دے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔